السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہووگے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو، اج 23 روزہ ہے، بدھ دا دن 1445 ہجری، 3 اپریل 2024۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے اے دن ساڈے واسطے امن اور سلامتی والا بنائے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو، اج مختصر وقت دے اندر اس بارے عرض کرنے ہاں کہ لیلۃ القدر اس دا مقام کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، رمضان المبارک بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے جڑا کہ تہاڈے کول آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس دے وچ ایک ایسی رات ہے جیڑی 1000 مہینہ تو بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ 1000 مہینہ دے 83 سال تے 4 مہینے بنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس تو بہتر ہے۔ تو جیڑا اس دی برکات تو محروم ہو گیا، اس دی خیر تو بھلائی تو محروم ہو گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ او تمام بھلائیاں تو محروم ہو گیا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تو او بندہ محروم ہوئے گا جیڑا ازلی بدبخت ہوئے گا، یعنی ہمیشہ تو ازلی بدبخت اس دی برکات تو محروم رہے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے سانو لیلۃ القدر دی تلاش دا حکم فرمایا۔ تو لیلۃ القدر دی تلاش دے بارے آپ علیہ السلام دا فرمان کہ تلاش کرو۔ حضور علیہ السلام آپ ساری رات رمضان المبارک تو علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت کرتے سن، حتیٰ کہ آپ اتنا لمبا قیام فرما دے سن کہ آپ دے پیر مبارک سج جاندے سن۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نو حکم فرمایا کہ محبوب تھوڑی دیر آرام فرمایا کرو، جیسا کہ سورہ مزمل دے وچ ہے۔ تو انسان دنیا تے رہ کے بڑی جد و جہد کردا ہے، روپیہ پیسہ کمان واسطے چند ٹکاں دی خاطر اوور ٹائم لاندا ہے، کئی راتاں جاگدا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام دا فرمان کہ لیلۃ القدر نو تلاش کرو، تو مسلمان اس دے بارے غور کرے۔ اگر اسی مسلمان اپنے محبوب علیہ السلام دے اس فرمان نو نہیں سمجھاں گے تو پھر ہور کون سمجھے گا؟ لہٰذا محبوب علیہ السلام دے فرمان تے عمل کردیاں ہویا سانو انہاں راتاں دے وچ جاگ کے لیلۃ القدر تلاش کرنی چاہیے ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لائے، یعنی اپنے گھروں باہر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دے جرمٹ وچ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تانوں لیلۃ القدر دسن واسطے حاضر ہویا، یعنی اس دا تعین کرنا کیڑی رات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں 2 بندے جھگڑا کر رہے سن، لڑائی کر رہے سن، جنہ دی وجہ دے نال اللہ نے یہ تعین اٹھا لیا ہے۔ پہلے نمبر تے اتھوں پتہ چلتا ہے کہ جتھے لڑائی جھگڑے فساد ہون اتھوں خیر و برکات اٹھ جاندیاں نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دا اٹھایا جانا میری امت واسطے تہاڈے واسطے، آپ نے فرمایا کہ خیر ہے، بہتر ہے۔ تو آپ علیہ السلام نو لیلۃ القدر دا علم سی، لیلۃ القدر کیڑی رات ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اے تانوں نہ دسنا، اس دا تعین اٹھایا جانا تہاڈے واسطے بہتر ہے۔ اور اس بہتری دے کئی راز نے، کئی حکمتاں نے۔ اگر محبوب علیہ السلام کسی ایک رات دا تعین فرما دیندے تو اے اسلام دی ساری رونق ختم ہو جاندی۔ مساجد دی رونق، اے حسن و جمال مساجد دا، جی نمازاں پڑھنیاں، تلاوتاں کرنیاں قرآن پاک دیاں، اور دیگر وظائف کرنے، اور جڑے حضرات اعتکاف کر رہے ہیں معتکفین حضرات، یہ ساریاں چیزاں ختم ہو جاندیاں، یعنی اسلام دا حسن ختم ہو جاندہ۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے
اس دا حسن برقرار رکھن دے واسطے آپ نے اس نو بیان نہ کیتا. آپ فرماتے ہیں کہ اس دا تعین جڑا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے، یہ تہاڈے واسطے بہتر ہے. تو بہتر اس واسطے ہی ہے کہ اے میرے امتی اسی طریقے عبادتاں کردے رہن. اگر کوئی ایک رات حضور علیہ السلام مقرر فرما دیندے، آپ تعین فرما دیندے، نشاندہی کر دیندے، تو پھر ظاہر گل ہے کہ لوگاں نے سال تو بعد اکٹھا ہو کے اس ایک رات عبادت کرنی سی. تو محبوب بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے امتی راتاں نو جاگ جاگ کے اللہ دی عبادت کرن اور اللہ دے حضور سرخرو ہون، اللہ تعالیٰ دے حضور اپنے گناہاں دی معافی طلب کرن، تاکہ یہ اسلام دیا رونقاں جڑیاں نے اسی طریقے تا قیامت آباد رہن. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام دا صدقہ سانو سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.